الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس ولم يشكر الله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے آپ کے آنے کا مقصد کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک دن خاص اپنی محبت میں آنے والے مہمانوں کے لیے سیکورٹی کے فرائض سر انجام دینے کی توفیق دی. تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تعالی ہماری محنت کو، ہماری کوشش کو، جو تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں لگا اس کو قبول فرمائے، اور محض اپنے فضل اور کرم سے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. پہرا دینا، دین کی حفاظت، دین والوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونا، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کھڑا ہونا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اگر آدمی ریاست کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ریاست اس کو امتیازات دیتی ہے، پروٹوکول دیتی ہے، اور جو بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اعزازات اللہ عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اس اعزاز میں ہم نے اضافہ بھی کرنا ہے. آج ظہرانے پر ہم آئے ہیں کہ ہم تو قدردان ہیں کہ ہمیں بڑوں نے یہی تربیت دی، یہی تعلیم دی. میں نے خود اپنے حضرت سے درخواست پیش کی کہ حضرت، سارا دن میرے دوست پہرا دیتے رہے، سیکورٹی دیتے رہے، آپ آئے آپ کے استقبال کے لیے، پھر آپ کو جو ہے سیکورٹی کے حصار میں اسٹیج تک لے آئے کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا بالکل ان کا کھانا بنتا ہے، خانقاہ کی طرف سے ان کو اعلیٰ عمدہ کھانا کھلاؤ تاکہ ان کا دل جوان رہے، یعنی اگلے سال کے لیے پھر ان کا جذبہ رہے کہ ہمارا کب پروگرام آئے، ہم پھر اللہ کے دین کے لیے کھڑے. یہ کوئی سیاسی مقصد بھی نہیں تھا ہمارا کہ نہ سیاست بازی ہے اس میں، نہ کوئی تنظیم کے لیے ہم کھڑے ہوئے، نہ ہمارے کوئی دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں اسے، محض اللہ کے رضا کے لیے. 15 دن میں سفر میں رہا، کبھی شہباز سید میرے ساتھ جا رہا ہے، کبھی سعید احمد ساول، کبھی قاری رمضان صاحب، پھر جس بستی میں جس علاقے میں گئے وہاں سے بھی دوست آگے چلے ساتھ. تو اس ساری کوشش کا مقصد ہمارا کوئی دنیاوی مقصد، دنیاوی غرض نہیں ہے. اور ابلیب کو بھیجو جلدی. بس شوکت کو بھیجو موٹر سائیکل. چلو بھی شوکت. تو اس سارے مقصد میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے دنیاوی، صرف اللہ ہے. میں نے بیان میں پروگرام والے دن بھی کہا کہ ہم چندے کی غرض سے بھی کسی کے پاس نہیں جاتے.
جن کے بچے پڑھتے ہیں ان سے ڈنڈے کے زور پر بھی لینا پڑے لیتے ہیں، کیونکہ مدرسے میں استاد کی تنخواہ بھرنی ہے۔ باقی جو دوست ہیں جن کے ساتھ خانقاہی سلسلے سے پہلے، یعنی یہ خانقاہ نہیں بنی تھی، پہلے تعلقات تھے، وہ جڑ جاتے ہیں، نئے اپنی مرضی سے جڑ جاتے ہیں۔ کسی بستی میں، کسی مسجد میں اس غرض سے کبھی جانا نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تا دم میں آخر اس غرض سے نہیں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ خود کرواتے ہیں۔ جب ہمارا مقصد ایک ایک گھر میں، ایک ایک بستی میں جا کر دعوت نامے دینے کا یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، وقت کے قطب زمانہ ولی کی زیارت، پوری دنیا میں حضرت کا نام، پوری دنیا میں حضرت کا کام، اور دنیا کے آدھے ممالک سے زیادہ میں حضرت کے دینی اسفار ہیں، تبلیغی اسفار ہیں، سفر کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی بات سناتے ہیں، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لوگ لگا کر آپ کو بلانا چاہتے ہیں، آپ بڑی مشکل سے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے غریب بندے ہیں ہم۔ مجھے بھی سویرے صبح جب ہم گوشت لینے جا رہے تھے تو ملک صاحب نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ حضرت کے ساتھ پھرتے ہیں۔ میں نے کہا بڑے بڑے لوگ حضرت کے ساتھ پھرتے ہیں، حضرت کو بھی ان کے ساتھ پھرنا چاہیے، لیکن ہم جیسے غریبوں پر شفقت کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ جن کے نیچے کروڑوں کی گاڑی ہو، وہ موٹر سائیکل والے کے پاس آنا اپنی تحقیر سمجھتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لو، جس کے پاس مہران ہے، آلٹو ہے، وہ ہمیں سلام نہیں کرتے۔ یوسف ہے وہ بھی کہہ دیتے چلے یار ہے مولوی موٹر سائیکل دے پھر دے، ہندی کیا اوقات ہے۔ اللہ اکبر۔ دین والوں کو اعزاز دینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ ملک یمن سے بادشاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت بڑے مالدار تھے۔ مفسرین، محققین اور محدثین، تاریخ پر نظر رکھنے والے تاریخ دانوں نے اس پر کلام کیا ہے کہ یہ کب ایمان لائے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ 9 ہجری میں ایمان لائے، بعض کہتے ہیں نہیں 10 ہجری میں لائے۔ غالب گمان یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانے سے کوئی 6 ماہ 5 ماہ پہلے آپ مشرف با اسلام ہوئے، اور خود حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی، تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے جریر، ہر حال میں مسلمانوں سے خیر خواہی کرنا، ہر حال میں۔ اور آپ بہت خوبصورت بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ انبیاء کی صف میں جناب یوسف علیہ السلام حسین تھے، آقا علیہ السلام کے بعد۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں حسن میں مثل یوسف حضرت جریر بن عبداللہ ہے، اتنے خوبصورت تھے اور آپ کا قد بہت لمبا تھا، بہت خوبصورت، بہت بڑے مالدار۔ تو حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک کمرے میں گفتگو فرما رہے تھے، تو کمرہ فل صحابہ اکرام سے بھرا ہوا تھا۔ میں دروازے میں کھڑا ہو کر حضور کی زیارت کر رہا تھا اور آپ کی مبارک گفتگو سن رہا تھا۔ حضور نے جیسے مجھے دیکھا، اپنی دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، جگہ نہیں تھی، تو اپنی مبارک چادر، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے نبی، تو آپ نے اپنی وہ مبارک چادر
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی طرف اچھال دی، کہا اس کو بچھا کر بیٹھ جاؤ۔ تو جیسے چادر حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، آپ نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے لپیٹا، سینے سے لگایا، اپنی آنکھوں سے لگایا اور چادر کے بوسے لیے، اور مجلس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر بھی پیش کی، کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اتنا عزت دی، اللہ آپ کی عزت اور اکرام میں مزید اضافہ فرمائے، آپ نے انتہا کر دی، میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو آپ کا جانثار ہوں، آپ کے ایک اشارے پر قربان ہو جانے والا ہوں، آپ ایسا نہ بھی فرماتے تو میں بیٹھ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، جب بھی آپ کے پاس آپ کا کوئی صاحب عزت شخص آئے تو اس کی عزت کرو، آپ پر یہ لازم ہے۔ قوم کا سردار آئے اس کا اکرام کرنا آپ پر لازم ہے، اور حضور نے اپنے مبارک عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ حضرت جریر میرے باوفا جانثاروں میں سے ہے، یہ راستوں میں چھوڑ جانے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اپنی مبارک چادر آپ نے ان کی طرف اچھال دی کہ یہ پکڑیے، بچھائیے اور اس پر بیٹھ کر میری گفتگو سنیے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دین جو ہے احترام، اکرام اور ادب کا رشتہ ہے۔ احترام اور ادب اور اکرام کا رشتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بہانے ڈھونڈتے پھرے، اپنی قیمت بڑھانے کے لیے۔ کبھی کبھی میں غصہ کرتا ہوں، اس وجہ سے کرتا ہوں، مرید اپنی قیمت بڑھانے کے لیے کہتا ہے حضرت صاحب ٹائم نہیں ہے سب کو، تو نہیں تو نہ آؤ بھائی۔ ابھی یہاں صوفی عاصم جلیلی صاحب آئے تھے، خانقاہ میں 2 گھنٹے بیٹھے رہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ملتان سے میں موٹر سائیکل پر سفر کر کے آتا تھا 75 چک۔ 75 چک یہاں سے 46 کلومیٹر دور ہے، اور ملتان یہاں سے 100 سے زیادہ کلومیٹر دور ہے، 100 سے کچھ زیادہ بنتے، 5 6 7 بنتے ہوں گے۔ تو معلوم ہے 150 کلومیٹر سفر کر کے موٹر سائیکل پر آتا تھا میں، اللہ کی بات سنانے کے لیے میرے سامنے صرف 2 آدمی بیٹھتے تھے، پھر موٹر سائیکل پر ملتان تک واپس جاتا تھا۔ ہمارے سامنے بھی 2 بیٹھ جائے تو میں نے کہا ہمیں بھی قبول ہے۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، بار بار جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دل میں کوئی خزانے، دل کے اندر اللہ کی محبت کا خزانہ مل جائے، اللہ کی محبت کا دل کو لطف حاصل ہو جائے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ اور ہمارا کوئی غرض مقصد نہیں ہے، نہ ہم نے سیاست کرنی ہے کہ ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہو، نہ ہم نے جو ہے نا کوئی اور ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے رزق کھانے پینے کے لیے جتنا آپ کو دیا ہے اتنا ہمیں بھی دیا ہے، الحمدللہ۔ اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، اپنے فضل سے اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ کسی کی جیب کی طرف بھی ہم نہیں دیکھتے کہ کون کیا دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے نہیں دے رہا، چھٹی ہے۔ لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اکرام، احترام، یہ رشتہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جریر کی اس حدیث سے سمجھایا ہمیں۔ احترام بڑوں کا، ماں باپ کا احترام ضروری ہے، عالم دین کا احترام ضروری ہے، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو۔ اور جب احترام کا رشتہ ہوگا تو ہماری نسلوں میں دین والے پیدا ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، تو اس دوران نصیحت جو ہے کسی کی ہوا خارج ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سخت آرڈر دیا کہ جس کا وضو ٹوٹا ہے
ابھی جائے وضو کر کے آئے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ ایسے آگے بڑھے، کہا امیر المومنین پہلے میری ایک درخواست سن لے۔ عمر نے فرمایا جی کیا درخواست ہے؟ کہا سب کو حکم دیجئے کہ سب وضو کر کے آئے، اگر اکیلا وہ جائے گا تو اس کی رسوائی ہوگی۔ تو عمر نے فرمایا میں بھی چلتا ہوں، سب چلو وضو کرتے ہیں۔ کیا محبت ہے، کیسی خیر خواہی، حضور سے وعدہ لیا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اے جریر مسلمانوں سے ہر حال میں خیر خواہی کرنا، تو خیر خواہی پوری کر رہے ہیں۔ ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، مہمانوں کو کھانا کھلایا، ہمیشہ اکرام اور اعزاز سے پیش آئے، ہمیشہ، اور کسی عہدے کی کوئی طلب نہیں رکھی اپنی زندگی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں مسعود بن خالد رضی اللہ عنہ، بہت پیارے صحابی ہیں اور ایسے جانثار باوفا اور عشق اور محبت کی انتہاؤں پر کہ ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اپنے گھر سے بکرا کھولا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح فرمائیے اور آپ کھا لیجئے، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو کھلائیے۔ یہ تھا عشق۔ تو بکرا دے کر بازار میں چلے گئے، سارا دن کام کاج کرتے رہے، شام کو گھر آئے تو ایک برتن میں پکا ہوا بہترین گوشت ہے۔ بیوی سے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا آپ کے دوست نے بھیجا ہے۔ کس نے؟ کہ جس کو بکرا دے آیا ہو۔ کہ بکرا تو آقا علیہ السلام کو دے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا آقا علیہ السلام خود تشریف لائے تھے۔ کہا یہ مسعود بن خالد کو دینا، ہماری طرف سے بھی اس کو تحفہ ہو گیا۔ تو تحفوں کا تبادلہ بھی ضروری ہے۔ دیکھو اس نے بکرا دیا، حضور نے اس بکرے میں سے جو سب سے بہترین گوشت کا حصہ تھا اپنے اسی دوست کے گھر پہنچایا اور خود جا کر دے آئے۔ کتنے آپ کے جانثار تھے، غلام تھے، صحابہ، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہر وقت یہ نعرہ صحابہ کا، لیکن خود آئے، کسی کو بھیجا بھی نہیں۔ تو خالد بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا تقسیم کرو کھانا گھر والوں میں۔ کہا ہم نے کھا لیا ہے۔ کہا سارا بھیج دیا تھا؟ کہا نہیں، اتنا بھیجا ہے جتنا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم کھا رہے ہیں، یہ کم بھی نہیں ہو رہا۔ سب گھر والوں نے کھا لیا، سب آپ کے بھائیوں نے کھا لیا، آپ کی بہنوں نے کھا لیا، اڑوس پڑوس میں بھی ہم نے یہ گوشت پکا ہوا تقسیم کیا، لیکن یہ برتن یوں کہ یوں ہے، جیسے لائے ویسے کو ویسا ہے، جو کہ توں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو حضرت مسعود بن خالد رضی اللہ عنہ نے اس میں سے جتنا چاہا کھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ ہم جب گھر میں بکرا ذبح کرتے ہیں، گھر میں بکرا ذبح کرتے ہیں تو وہ میرے بچوں کو بھی پورا نہیں ہوتا، میرے بچے اتنے ہیں، میرے بچوں کو بھی وہ کھانا پورا نہیں ہوتا، پورے بکرے کا گوشت، اور آپ نے تھوڑا سا بھیجا، اور یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کی برکت ہے، آپ کے تبرکات ہیں کہ یہ کھانا پورا ہو گیا۔ سب نے کھایا، اڑوس پڑوس والوں نے کھایا، میری بہنوں نے کھایا، میرے بھائیوں نے کھایا، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ، آپ کا شوہر کہیں گیا تو واپس ہی نہیں آ سکا، اس حالت میں آپ ایمان لائی، اور حضرت انس بن مالک آپ کا ایک بیٹا ہے، وہ بھی آپ نے حضور کی خدمت میں دے دیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی اور تحفہ تو نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن یہ میرا بیٹا ہے، رکھ لو، آپ کی خدمت کیا کرے گا۔ تو 10 سال حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت کی۔ تو حضرت ام سلیم کہتی ہے مجھے پتہ چلا حضور کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میری بکریاں تھی، میں ان کا دودھ دوہتی تھی اور اس کو پھر میں
بچا کے رکھتی، اس میں سے پھر گھی نکالتی، مکھن بناتی، پھر گھی بناتی. تو میں نے ایک دن ایک برتن میں کچھ گھی جمع کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے آئی. میں وہ دے آئی. شام کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ برتن گھر میرے واپس دینے آئے. میں نے برتن لیا، کھولا تو وہ تو ویسا کہ ویسا گھی کا بھرا ہوا ہے جیسے میں صبح دے آئی تھی. تو حضرت ام سلیم کہتی ہے میں روتی ہوئی، دھاڑے مارتی ہوئی، میرے دل میں یہ خیال اور گمان اتنا تڑپ سے پیدا ہوا کہ میرے اپنے چیخوں پر قابو نہ رکھ سکی کہ شاید آقا علیہ السلام کو میرا گفٹ پسند نہیں آیا، میرا تحفہ پسند نہیں آیا، تو واپس بھیج دیا. پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی مجھ سے، کیا غلطی ہو گئی مجھ سے. تو روتے ہوئے میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی چاہت اور محبت سے آپ کے پاس تحفہ لائی تھی، آپ نے پسند ہی نہیں کیا، اس کو واپس بھیج دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ بلال ادھر آؤ، میں نے یہ برتن آپ کو دیا تھا، کیا آپ نے اس سے گھی نہیں نکالا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو اچھی طرح مانج بھی لیا تھا، میں نے اچھی طرح اس کو پونج بھی لیا تھا، اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی میں نے گھی نہیں چھوڑا، مجھے کیا پتا یہ کیسے بھر گیا دوبارہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے کہا جو آپ ہمارے پاس گھی لائی تھی وہ ہم نے قبول کر لیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، آپ کے لیے لے جاؤ. تو حضرت ام سلیم کے بارے میں آتا پوری زندگی اس برتن میں گھی ختم نہیں ہوا اور وہیں سے گھی استعمال کرتے رہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. تو یہ محبتیں، الفتیں رزق میں برکت لاتی ہے. ماں باپ کا ادب کرو، بہن بھائیوں کا تعلق صحیح رکھو، وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اپنی حد میں رہو، ایسا نہ ہو اپنا حق بھی اسے دے دو، اپنے حق پر قابو رہو لیکن پلٹ کر جواب نہ دو، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے رزق میں اللہ برکت دے دیں گے، آپ کی عمر میں اللہ برکتیں دے دیں گے، آپ کی اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے. ہم نے حضرت کی گفتگو سنی، حضرت نے بڑی پیاری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی فرمائی کہ پورے مجمع سے حضرت نے فرمایا کہ کافروں کی نعمتیں اللہ آپ کو دے دے، کوئی ایک بندہ ہے جو اپنا ایمان دے دے، کوئی تیار نہیں ہوا. تو یہ اللہ کے کل خزانوں میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہترین نعمت ایمان کی آپ کو اور مجھے فری میں مل گئی. اگر ہم خدا نہ خواستہ، کیونکہ ہم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے نا، خدا نہ خواستہ ہم کافروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ وہ تو ہمیں وہی تعلیم دیتے، وہی تربیت دیتے. اور اللہ بندے کو اتنا زندگی دیتے ہیں کہ بندہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں کو جب عذاب دیں گے، کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہودیوں کے گھر، عیسائیوں کے گھر، ہندوؤں کے گھر، سکھوں کے گھر میں پیدا کیا، ہمارا اس میں کیا قصور ہے، وہ نہیں کہہ سکیں گے. اور مسلمان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میرا کمال ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. ہم پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، ہمیں ماں باپ نے قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، نماز سکھائی، اور نماز کے مسائل ذریعہ ماں باپ ہے. پہلے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے یا استاد کا؟ تو بات چل رہی تھی، اہل علم لوگ بیٹھے تھے، تو اکثر اہل علم کی رائے یہ تھی کہ استاد کا مرتبہ بہت بڑا ہے. دلیل یہ تھی کہ استاد بچے کو جب دین پڑھاتا ہے یا کسی فن کے علوم کو اس کو مہارت سے پڑھاتا اور سکھاتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی چیز بنتا ہے،
تو یہ نیچے سے اوپر اٹھانا ہے نا، بندہ اوپر اٹھتا ہے، اس کا مرتبہ بڑھتا ہے. تو ماں باپ اوپر سے نیچے لے آتے ہیں، لہذا استاد کا مرتبہ بڑا ہے. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے، استاد کے پاس بھی تو ماں باپ لے گیا ہے. تو اوپر سے نیچے بھی ماں باپ لے آئے ہیں، اور نیچے سے اوپر کی طرف لے جانا انسان کے جہل کو، جہالت کو ختم کرنے میں ماں باپ کا کردار ہے کہ انہوں نے ہماری انگلی پکڑی، ہمیں مدرسے میں لے گئے، ہمیں مسجد میں لے گئے، پھر ہم نے دین سیکھا، کچھ بڑے ہوئے. یہی ماں باپ ذریعہ ہیں کہ ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی کیا بنا، کوئی کیا بنا. ماں باپ ذریعہ ہے. اگر ماں باپ ساتھ نہ دیتے بندہ ختم. ساڈا ابا ساڈے کتے کیا کیتے. شریعت کہتی ہے کہ اگر باپ اپنے بچوں کو یا ماں اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دے، دنیا میں ان کی کسی عدالت میں کوئی سزا نہیں ہے، کوئی قصاص نہیں ہے. آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، جان کے بدلے جان نہیں ہے. یہاں ان کا مال تھا، انہوں نے ضائع کر دیا. البتہ تعزیرات کے تحت اگر قاضی چاہے ان کو کوئی اور سزا دے سکتا ہے، قصاص نہیں ہے ان پر، حد جاری نہیں ہے ان پر، کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. یہ سوال ہے کہ ہمیں کیوں قتل کیا گیا، وہ بچے سوال کریں گے. لیکن دنیا میں کوئی سوال نہیں ہے. تو ان ماں باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہماری کہ وہ ماں باپ شفقت سے، پیار سے ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہمارے روٹی، کپڑا، ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، ضروریات کا خیال کر رہے ہیں. ہمیں ماں باپ کی بہرحال قدردانی کرنی چاہیے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ دعا کریں، اور اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر رہیے. جو اصلاح کا فن جانتا ہو آپ کی اصلاح کر سکے. جیسے ایک طالب علم یورپ میں پی ایچ ڈی کرنے گیا. جب وہاں پی ایچ ڈی کرنے گیا تو وہ پاکستان سے گیا. اس وقت حالات کافی بہتر تھے، جیسے آج کل مخلوط ماحول ایسا نہیں تھا. جب وہ وہاں گیا تو وہاں ننگ دھڑنگ یورپ جو تھا. تو اس نے میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت آگے چلتا ہوں ایمان خطرے میں ہے، پیچھے آتا ہوں مستقبل خراب ہوتا ہے. پھر تفصیل لکھی کہ ماں باپ نے اتنا پیسہ لگایا، مجھے پہلے مڈل کرائی، میٹرک کرائی، ایف اے کرایا، بی اے کرایا، ایم اے کرایا، ایم فل کرایا، اب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے یہاں آیا. تو ان کو بہت پیسہ لگ چکا ہے، اور میرا بھی بہت وقت اس میں کھپ چکا ہے. اگر میں یہاں سے واپس پلٹتا ہوں تو میرا پچھلا سارا سفر اور میرے ماں باپ کی محنت، پیسہ سارا ضائع ہوتا ہے. اگر میں آگے چلتا ہوں یہاں بے حیائی اتنا ہے کہ ایمان ضائع ہوتا ہے. کچھے پہنتی ہیں، پورا لباس نہیں پہنتی، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اور جب بھی ساتھ گزرتی ہیں ٹچ ہو کے گزرتی ہیں، فاصلے سے بھی نہیں گزرتی. تو حضرت شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جواب لکھا کہ بیٹا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک پگڑی خرید لو، ایک آسا خرید لو، ایک تسبیح خرید لو. جب اپنے کمرے سے نکلنا ایک ہاتھ میں لاٹھی ہو آسا، دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پر پگڑی ہو. سنت کے موافق آپ نے راستے پر دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. کلاس میں جا کر بزرگ بھی نہیں بننا. جب کلاس میں پہنچ جاؤ پگڑی اتار کے رکھ دینا، آسا نیچے رکھ دینا، سبق پڑھنا. سبق پڑھنے کے بعد پھر پگڑی، پھر آسا، پھر تسبیح، پھر اپنے کمرے کی طرف. 1-2 مہینے کے بعد خط آ گیا کہ حضرت اب تو دور سے گزرتی ہے،
جو پہلے ٹچ ہو کے گزرتی تھی نا، وہ کہتے ہیں بزرگ جا رہا ہے، چھوڑو اس کو. اور کبھی کبھی جب امتحان قریب آتے ہیں، ٹیسٹ، کیونکہ امتحان تو سالانہ ہوتا ہے وہاں، تو مہینے کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، تو قریب خود تو نہیں اچھی چٹھی لکھوا کر بھیج دیتے ہیں کہ حضرت صاحب دعا کر دو ساڈے بھی چنگے نمبر آ جائے. تو اللہ والے نے مسئلہ حل کیا نا. اگر ہوتا جاہل پیر، وہ کہتا اوہو یا تو ایمان جائے گا یا مستقبل جائے گا. یہاں دونوں حضرت نے بچا کر دکھائی. پیر کا مقصد یہ ہوتا ہے، تویز نہیں ہوتا. پیر سمجھاتا ہے کہ زندگی کو خوبصورت کیسے بنانا ہے، گھر کا ماحول اچھا کیسے کرنا ہے. کتنے مرید یہاں آئے، وہ گھر اپنی بیویوں کو مارتے تھے، لڑتے تھے. گھر جب ہم نے سمجھایا وہ بندے بن گئے. کبھی تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. ہاتھ اٹھانا یہ مرد کا کام نہیں ہے. اور یہ تحفہ گفٹ یہ ماں باپ کے لیے بھی لانا چاہیے. ضروری نہیں ہے 1000-2000 کا ہو کر. یوسف صاحب دل کی گوشت پکا رہے ہیں گھر میں، تو آدھا کلو زیادہ لے آیا، تھوڑا شوربہ بڑھا دیا، تھوڑے سے آلو ڈال دیے، وہ تھوڑا بڑھ گیا. سب کو دو. تھوڑا سا خود اپنی ماں کو دے آؤ، اپنے باپ کو دے آؤ. پچھوارے سواک بعد دو بھائی. یہ چیزیں ہم نے سیکھنی ہے، خانقاہ سے ملیں گی. حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میں آپ کا بیعت ہوتا ہوں لیکن میری 2 شرطیں بھی ہیں. اس نے کہا کیا؟ کہ میں نا پیشے کے اعتبار سے میراثی ہوں، ڈھول بجاتا ہوں. تو پہلی شرط یہ ہے میں ڈھول بجانا نہیں چھوڑوں گا. نمبر 2 داڑھی بھی نہیں رکھوں گا، کیونکہ داڑھی رکھوں گا لوگ کہیں گے مولوی ہے تم. اب ہمارے جیسا کوئی ان پڑھ پیر ہوتا تو وغیرہ چل دفعہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضرت بڑے سمندار آدمی تھے. حضرت نے فرمایا بھائی میری بھی 2 شرطیں ہیں. کہ حضرت ٹھیک ہو گیا، آپ اپنی شرطیں بتاؤ. کہ جب آذان ہوگی ڈھول بجانا چھوڑ دو گے، نماز پڑھو گے. دوسری شرط جھوٹ نہیں بولو گے، سچ بولو گے. 1 سال کے بعد آیا، بڑی داڑھی، بڑی پگڑی، ہاتھ میں تسبیح. حضرت نے فرمایا تو وہی نہیں ہے جو کہتا تھا داڑھی بھی نہیں رکھوں گا، ڈھول بجانا بھی نہیں چھوڑوں گا. کہا حضرت صاحب میں ڈھول نو نہیں چھڈیا، میں نے ڈھول نو نہیں چھڈیا، ڈھول میں نو چھڈ گیا ہے. کیوں چھڈ گیا تینوں؟ کہا حضرت جب نماز کا وقت ہوتا مؤذن اذان دے دیتا، میں نماز کے لیے چلا جاتا، اور جن کو پتہ چل گیا تھا کہ اذان ملتے ڈھول بند ہو جاتا، جب میں ڈھول بجا کے عوام کو پورے عروج پر لے جاتا تھا، نچنے ٹپنے والوں کو، تو ادھر کوئی ملا اذان دے دیتا. انہوں نے ایسے گیڑے ڈالے کہ اب لوگ مجھے بلاتے ہی نہیں. لوگ کہتے یار مزہ خراب کر دیتا ہے. تو میں نے تو ڈھول کو نہیں چھوڑا، ڈھول مجھے چھوڑ گیا. کہا اب کیا کرتے ہو؟ کہا میری پرچون کی دکان ہے، تھوڑا ہے لیکن بابرکت ہے، حلال ہو اچھا مال ہو. مجھے ایک جو ہے نا پڑھے لکھے ڈاکٹر صاحب ملے ہیں، یہاں کے نہیں ہیں، تھوڑے دور کے ہیں. مجھے کہنے لگے حضرت گھر میں محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے، اختلاف ہے، رنجش ہے، دل میں نفرت رہتی ہے ہر وقت. میں نے کہا اپنے بچوں کو کبھی لے جاؤ، کبھی کوئی ایس کریم کھلاؤ، کبھی مچھلی کھلاؤ، کبھی. 1 مہینے کے بعد مجھے کہتا ہے حضرت صاحب بہت بہتر ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ وظیفہ کب رکھنا؟ تو اس نے مجھے کہا حضرت صاحب میں سوچ رہا تھا حضرت کوئی تویز لکھ دے گا، گھر کا ماحول اچھا ہو جائے. تو میں نے کہا یہ سب سے بڑا تویز ہے کہ اپنے اخلاق اچھے کرو.
تو ہمارا دیہات کا ماحول ہے، یہاں ہم بیوی کو ہوٹل پہ تو نہیں لے کر جا سکتے، لیکن جب کبھی ہوٹل پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی لیگ پیس بیوی کے لیے بھی بنوا لایا کریں۔ میں نے بیان میں کہا کچھ بندے ناراض ہو گئے، کہتے ہیں پیر صاحب یہ گل ہی کریں دے سارا دل نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ اچھا ایک گل ہی چھک جائیں جا کے حضرت صاحب آپ چنڑے سے اپنی برادری بہو وڈی ہے، اپنا نام بہو اچھا ہے، مدرسے چلاون کمی بولے نہ کرنے۔ میں کہ نا مرادا 4 دیہڑے تھے کہ تیرے کو دولت ہے، تیرے نخرے ہیں، تیرے پیو دولت نہ ڈٹھی، تیرے دادے دولت نہ ڈٹھی، اچھا تے کو ہون دے پے 5-6 سال پہلے تو سارے کو زیادہ غریب ہوئے، ہن 4 دیہڑے تھے کہ دولت ہے، تیرے دماغ سے بدل گئے، تیرے خیالات، نظریہ اور سوچ بھی بدل گئی۔ اچھا میں کہ یہ دسا جو بھی لیگ پیس ہٹھے جی بڑواؤ تو نہ ماں کو کھوے نہیں، نہ زال کو کھوے نہیں، نہ دھی کو کھوے نہیں، نہ بھیڑ کو کھوے نہیں، بٹھی ایج میں کہ تو سا کتو دے کے دے میں کہ پتہ ہے تھوڑے اعمال تو واقف ہاں میں کہ تو کیا سمجھ دے اے چننے دا کم ہے، اے وڈی قوم دا، اے با عزت با وقار لوگے دا کم ہے۔ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کی خدمت کریں، یعنی قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ جو ان کے معاونین ہیں وہ بھی اس میں آ گئے۔ تو ماشاءاللہ بھائی سب دوست، مجھے کافی سارے فون آئے ہیں علماء کرام کے، بڑے بڑے جلسے کرانے والوں کے، قاری یوسف صاحب، انہوں نے کہا آپ کا سیکورٹی نظم بہت بہترین تھا۔ اللہ والے جب کسی کی تعریف کرتے ہیں یہ تعریف ہمارے کام آتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی نے راستہ بتایا وہ شکریہ، تو تھا میرے ساتھ، میں نے کسی سے راستہ پوچھا، پتہ نہیں یہ تھا کون تھا، تو راستہ پوچھ کے میں نے موٹر سائیکل کو فل سپیڈ دے کہا آپ ٹیسر پیچھتے وہ لوگ، میں کہا خیر ہو گیا کہ فل سے تھا، میں پیچھتے گیا وہ بندے کو شکریہ، میں سبق بتانے والا سبق بھول گیا، جس کو بتایا اس کو یاد ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کا شکریہ ادا کرے، گھر والی کا ہر وقت شکریہ شکریہ شکریہ، یہ نہیں ہوتا، مطلب کھانا اچھا ہو تعریف کر دے بندہ، کبھی کمی کوتاہی کر لے، ہو جائے تو برداشت کر لے بندہ، مسلسل وہی غلطی ہو رہی ہے تو کسی طریقے سے اصلاح کر دے بندہ، لیکن ہنگامہ پرپا ہر وقت طوفان پرپا نہیں کرنا چاہیے، کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا دماغ رکھنا چاہیے، اور خانقاہ میں آنا جانا رکھے، ساروں کو پیغام ہے۔ تھوڑا وقت یہ بہت قیمتی ہو جائے گا، تھوڑا سا وقت بہت قیمتی ہو جائے گا، بہت قیمتی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔